السلام علیکم تمام آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں آباد ہے۔ سرکاری اعلانات بھی ہیں، کچھ اعداد و شمار بھی، اور کمیونٹی کی سطح کی خبریں بھی۔ جی بالکل۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب کو جوڑ کر دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم معلومات دہرا دیں، بلکہ ان ذرائع سے جو اہم رجحانات نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اساتذہ، خاص طور پر خواتین اساتذہ، ان کی کیا صورتحال ہے، اور وہ نظام میں چیلنجز کیا ہیں، نئے مواقع کیا ہیں۔ ایک مشہور قول ہے نا ولیم بٹلر ییٹس کا کہ تعلیم بالٹی بھرنا نہیں بلکہ آگ جلانا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اس آگ کو کیسے روشن کر رہے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں حکومت سے۔ ایک بات تو بہت سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تلنگانہ حکومت کی تعلیم پر نئی توجہ۔ جی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تو اسے مستقبل کے لیے ایک اہم سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں، اور 78 نئے اسکول بنانے کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ جی، 78 اسکول، اور یہ صرف آپ دیکھیں صرف اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی بات نہیں۔ اچھا۔ اسے ریاست کے جو بڑے معاشی اہداف ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہوگا۔ مثلاً 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت۔ 1 ٹریلین؟ جی، اور 2047 تک $3 ٹریلین۔ تو وہ تعلیم کو اس پورے ویژن کا آپ سمجھے ایک بنیاد کہہ رہے ہیں۔ یعنی تعلیم کو معیشت سے جوڑ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال بھی ہے، کیا صرف انفراسٹرکچر نئی عمارتیں بنا دینا، کیا یہ اس بڑی معاشی چھلانگ کے لیے کافی ہوگا؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ شاید اسی لیے کچھ عملی چیزوں پر بھی زور ہے، جیسے یہ سائنس لیب آن ویلز کا منصوبہ جو شروع ہوا ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی سنا اس کے بارے میں۔ یہ ایک موبائل لیب ہے جو سرکاری اسکولوں میں جائے گی، خاص کر دیہاتوں میں، اور بچوں کو وہاں عملی تجربات کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، تو کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ آگ جلانے میں مدد دیں گی جس کا آپ ذکر کر رہی تھیں یٹس کے حوالے سے؟ یقیناً اس طرح کے اقدامات بالکل اسی سمت میں ہے۔ صرف کتابی علم نہیں بلکہ تجسس پیدا کرنا، عملی سمجھ بوجھ بڑھانا۔ صحیح۔ یہ یٹس کے فلسفے سے کافی قریب ہے، لیکن وہ اس آگ کو جلائے رکھنے کے لیے ان کوششوں کا تسلسل بہت ضروری ہے، اور اساتذہ کی تربیت بھی۔ اچھا، تو اساتذہ کی بات آئی ہے، یہاں اعداد و شمار ایک بہت ہی دلچسپ رجحان دکھا ہے۔ جی؟ تلنگانہ میں خواتین اساتذہ کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے، تقریباً 63%۔ 63%؟ جی، یہ تو بہت نمایاں ہے۔ ہاں، 2023-24 میں یہ تعداد 2,15,000 تک پہنچ گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف تلنگانہ میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو، کئی ریاستوں میں یہی صورتحال ہے۔ اور قومی سطح پر بھی دیکھیں تو مجموعی طور پر خواتین اساتذہ زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اصل میں تدریس کے شعبے میں اور شاید معاشرے میں بھی خواتین کے بڑھتے ہوئے اہم کردار کی نشانی ہے۔ یہ بات بھی اہم لگی کہ تلنگانہ میں خواتین اساتذہ کی تعداد پچھلے 4 سال سے لگاتار بڑھ رہی ہے۔ یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا۔ جی، مسلسل اضافہ ہے۔ یہ ایک مستحکم رجحان لگتا ہے، لیکن دیکھیں اس مثبت تصویر کے ساتھ کچھ خاص چیلنجز بھی ہیں۔ جیسے آل انڈیا اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، وہ 18 اگست کو ایک آن لائن میٹنگ کر رہے ہیں جو خاص طور پر اردو میڈیم اسکولوں کے مسائل پر بات کرے گی۔ اساتذہ کی کمی ہے، تعلیم کا معیار ہے، داخلے کم ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اچھا، یعنی ایک طرف بڑے رجحانات ہیں تو دوسری طرف یہ مخصوص مسائل بھی ہیں جن پر توجہ دینی پڑ رہی ہے۔ بالکل۔ شاید اسی سلسلے میں تلنگانہ اردو اکیڈمی کا وہ اعلان بھی ہے، اردو اخبارات اور میڈیا کے لیے مالی امداد کا۔ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ یہ اسی کوشش کا حصہ ہے کہ جو مخصوص تعلیمی اور ثقافتی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ وسائل دیے جائیں۔ اور پھر معیار کی بات کریں تو اساتذہ کی تربیت کا ذکر بھی آیا تھا۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ تلنگانہ میں DL-Ed کورسز یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈپلومہ، اس میں داخلے کے لیے اسپاٹ ایڈمیشنز کا شیڈیول آیا ہے۔ اسپاٹ ایڈمیشنز یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سیٹیں پہلے خالی رہ گئی تھیں ان کو موقع پر ہی اہل امیدواروں سے پر کیا جائے گا۔ تقریباً 1100 سے زیادہ سیٹیں ہیں ایسی۔ اچھا، تاکہ جلدی سے ٹرین ٹیچر سسٹم میں آ سکیں۔
بالکل. تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، سرمایہ کاری، اساتذہ کی تعداد، ان کی تربیت اور پھر مخصوص مسائل کا حل، یہ سب مل کر ہی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم ان سب ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو ایک کافی پیچیدہ سی تصویر بنتی ہے. ایک طرف حکومت کی بڑی سرمایہ کاری اور منصوبے ہیں، جی. دوسری طرف ٹیچنگ فورس میں خواتین کا غلبہ ہے، پھر کچھ خاص کمیونٹیز جیسے اردو میڈیم، ان کے اپنے مسائل ہیں اور ان کے حل کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، صحیح. اور ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت پر بھی فوکس ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ سب پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اب اگر ہم ییٹس والی بات پر واپس آئیں. ہاں، وہ آگ جلانے والی بات. جی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ بالٹی بھری جا رہی ہے یا نہیں، مطلب پیسے لگ رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے. ٹھیک. اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری کوششیں مل کر واقعی طالب علموں کے ذہنوں میں وہ علم کی چنگاری، وہ تجسس کی آگ روشن کر پا رہی ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے، اور شاید یہ بھی کہ کیا یہ آگ جلانے کا کام صرف سرکاری منصوبوں اور اعداد و شمار سے ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ نیا چاہیے؟ ہاں، یا اس کے لیے سیکھنے سکھانے کے بالکل نئے طریقے چاہیے، زیادہ تخلیقی،